خان صاحب بار بار جو ہے وہ اپنے اریسٹ وارنٹس کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں، تو پاکستان کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں کہ تمام جو سیاستدان ہیں جیل ان کو جانا ہی پڑتا ہے کسی ٹائم پہ، تو اگر وہ چلے بھی جائیں جیل میں تو کیا ایسی قیامت آ جائے گی؟ دیکھیں، خان صاحب تو اس دن بھی جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے ورکرز نے کہا کہ آپ نہ جائیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی لیگل کارروائی ہوگی اس میں تو خان صاحب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں بال بال وہ بچے۔ جیل کے اندر تو جان کا خطرہ نہیں ہوتا نا، ادھر تو محفوظ ہی ہوں گے لیکن وہ۔ یہ جو کورٹ، آپ تو کورٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو کورٹ میں جانا اور میں تو کہہ کورٹ رہی کے ہوں کہ اندر وائی از ہی ریزسٹنگ اریسٹ؟ نو، ہی از ناٹ ریزسٹنگ اریسٹ۔ اگر کوئی لیگل کارروائی ہوگی تو جب ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے اور ان کے پاس لیگلی سارے چیزیں جو ہیں وہ ہے، تو وائی شوڈ ہی الاؤ ہمسیلف ٹو بی اریسٹڈ؟ کوئی لیگل کام اگر ہوگا تو اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ان کو جو کورٹ اپیرنسز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ان کی جان کو بڑا سیریس خطرہ ہے۔ اور جس طرح اگلے دن ٹیئر گیسنگ کی گئی اور باقی جس طرح ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، کوئی حد ہوتی ہے۔ اس وقت معاملات آگے کیسے بڑھیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جی الیکشنز ہوں، اگر الیکشنز آپ نے کروانے ہیں تو پھر آپ کو مذاکرات تو کرنے پڑیں گے۔ کیا خان صاحب نے اپنے جو ایک ان کا سٹانس ہے اس کے اندر لچک دکھائی ہے؟ چونکہ حال ہی میں انہوں نے بیان دیا کہ جی میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ان کی ایک کنڈیشن بھی تھی کہ پہلے آپ الیکشنز کی جو تاریخ ہے وہ دیں۔ اب وہ کنڈیشن نہیں ہے؟ دیکھیں منیزے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کے بارے میں الیکشن کے سلسلے میں تحریک انصاف نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہمیشہ تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور وہ گورنمنٹ اپنی ٹائم اینڈ پلیس بتائے، وہاں پہ ہم آ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ بھی بڑی شدت سے محسوس کرتی ہے کہ جو آئین کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ مذاکرات کی اپنی جگہ افادیت ہے تاکہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ ایسا ہو جو سب کو قابل قبول ہو، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو کانسٹیٹیوشنل حساب کتاب ہے اس سے تو نہیں ہٹا جا سکتا نا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہماری انسسٹنٹ ہے کہ انتخاب کرایا جائے، وہ اس لیے ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ انتخاب نہیں، بالکل ہے، ہو۔ بالکل ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے درست کہا کہ آ گیا ہے، مگر یہ بھی سب کچھ مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا۔ اب ہم نے دیکھا کہ اعجاز الحق صاحب بھی آپ کی پارٹی انہوں نے جوائن کر لی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ کیا آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ جی الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی ریلیف ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ان کی ایک ووٹ بینک ہے، ان کا مختلف حلقوں میں ووٹ بینک ہے۔ ایکچولی ان کا بھاور نگر میں بھی ہے، ان کا ٹوبا ٹیک سنگھ میں بالکل ہے۔ بھی ہے، تو اس لیے وہ ایک پولیٹیکلی تحریک انصاف کے لیے بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایڈیشن ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات آپ نے کی ہے، دیکھیں ہمارا تو خان صاحب کہہ چکے ہیں اور ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بات چیت ہے۔ ہم گورنمنٹ سے الیکشن کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔